عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی، اللہ رب العالمین کے حکموں کی اگر نافرمانی کی جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی کی جائے، یا دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا جائے، تو یہ گناہ معصیت اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتے ہیں اس بندے کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے، گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے، زبان کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اعتراض کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس بندے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر مزید انعامات کی بارش فرماتے ہیں، جن کا مختصر ذکر گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ آج کی اس مختصر نشست کے اندر میں آپ کے سامنے چند گزارشات اسی کے متعلق پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مسلمان جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد جب اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے حکموں کو مانوں گا، پیارے پیغمبر کے طریقوں کو اپناؤں گا، آپ کی سنتوں کو میں اپنی زندگی کے اندر لاؤں گا، جب وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ وہی مسلمان، وہی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی، پیارے پیغمبر کے طریقوں کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ آخر وہ کیا اسباب اور وجوہات ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان اسباب کے جوابات ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ اگر ایک مسلمان اپنے ذہن کے اندر ان باتوں کو ذہن نشین کر لے، بٹھا لے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو بنتی ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، گناہ کرنے کی، وہ یہ بنتی ہے کہ جب بھی انسان کی غلط کام کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میں کمرے کے اندر تنہا بیٹھا ہوں اور میں جو بھی حرکت کر رہا ہوں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب ہمیں سمجھایا ہے قرآن عظیم الشان میں، فرمایا یہ نہ سوچو تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ جب شکاری اپنے شکار کے اوپر آخری وار کرنے سے پہلے اپنی نظروں کو اس کے اوپر جما دیتا ہے، اپنی نظروں کو جو وہ جما دیتا ہے اور وہ جو آخری اس کا موقع ہوتا ہے اس کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہاری غار کے اندر ہوں، تم میری نظروں کے اندر ہو۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین بڑے ہی باریک بین ہے، اللہ بڑے باریک بین ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ہر حال کو دیکھ رہے ہیں، باخبر ہے، یہ نہ سوچو کہ تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے گناہ کرنے کی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی، انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا پتہ ہے کسی کو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی ہمیں سمجھا دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، صرف آنکھوں کی خیانت کو نہیں بلکہ تمہارے دل کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ سے تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے،
اور تیسری وجہ گناہ کرنے کی عمومی طور پر یہ ہوتی ہے، انسان یہ سوچتے ہیں میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ واللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، لوگوں سے تم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہو، پروردگار سے تم اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم اللہ جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اور سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ تم تین ہوتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار ہوتے ہو، پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو مرضی جو کچھ کر لوں میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا کوئی بگاڑ کیا سکتا ہے، میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی سمجھا دیا، فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ اپنے ذہن کے اندر بات نہ لانا کہ تمہارا کوئی بگاڑ کوئی نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کو آ کر کے اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا تو انہوں نے آگے سے استکبار کیا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا اور یہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت لمبے قد دیے اور یہ اتنے طاقتور تھے، کھجور کے تنے کو پکڑتے اور ایک بازو سے ایسے اٹھاتے کھجور جڑوں سے اڑ کے باہر آ جاتی۔ کھجور کی جڑ زمین کے اندر بڑی عمدہ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ پکڑ کے ایسے کہتے کھجور جڑ سمیت باہر آ جائے، اتنے طاقتور۔ تو گھمنڈ کے اندر آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کہ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، جو ان کو بنا سکتا ہے، جس نے ان کو طاقت دی ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ اللہ رب العالمین نے تیز آندھی چلائی جو مسلسل 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ آندھی طوفان چلتا رہا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اس طوفان کے اندر ایسے اڑایا جس طریقے سے آندھی کے اندر تلکی ہوتے ہیں، مٹی اور گرد ہوتی ہے، یہ اس طریقے سے اس ہوا کے اندر اڑے اور اللہ رب العالمین نے واپس پٹک کر کے جا مار دیا، اور یہ زمین کے اندر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا کہ تمہیں جتنی بھی تمہارے اندر طاقت موجود ہو، تمہارے اوپر وہ موجود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر تم اس پروردگار کی فرمانبرداری کرو گے تو وہ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، لیکن اگر اسی پروردگار کے تم نافرمانیاں کرو گے، اگر اس کی حکم عدولیاں کرو گے، اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی سنتوں سے نہیں سجاؤ گے تو وہ پروردگار پکڑنے پر جب آ جائے اس کی پکڑ میں بڑی ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ تو عمومی طور پر یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور ہر وقت ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو
تو ہم سے راضی اور خوش ہوگا، نعمتوں سے نوازے گا، ورنہ وہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اپنی جنتوں کو بھی پاک کیجیے اور اپنی خلوتوں کو بھی پاک کر لیجیے۔ اپنی جنتوں کو مجلس کے اندر لوگوں کے ساتھ میل جول کے وقت کی جو ہماری زندگی ہے، اس کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھال لیجیے، شریعت کے سانچے میں ڈھال لیجیے۔ اور ہماری جو خلوتیں ہیں، تنہائیاں ہیں، اس کو بھی پروردگار کی احکامات کی پابندی کے اندر گزار دیجیے، اپنی خلوتوں کو بھی پاک کر لیجیے۔ اور یہ نہ سوچئے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میرے حال سے واقف کوئی نہیں ہوتا، وہ پروردگار ایک ایک پل سے واقف ہوگا۔ یعلم السر وأخفى، تمہاری پوشیدہ باتوں سے بھی وہ واقف ہوتا ہے، اور جو ابھی تک تمہارے دل میں بات نہیں آئی، ابھی آئے گی، تمہیں نہیں پتا میرے دل میں کیا بات آئے گی، میرے دماغ میں بھی کیا سوچنا ہے، تمہیں نہیں پتا، اس پروردگار کو پتا ہے، اس پروردگار کو پتا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھلائے گئے، کچھ لوگ میری امت کے مجھے دکھلائے گئے ہیں کہ وہ مکہ کی پہاڑیوں کے مقدس بڑے بڑے نیکیوں کی انبار لے کر کے حاضر ہوں، بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے وہ حاضر ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو غارت اور ضائع فرما دے، ان کی نیکیوں کے اوپر جو بدلہ ملنا تھا اللہ ان کو بدلہ نہیں دے۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں، میں نے کہا ہے نبی جی آپ ہمیں ان لوگوں کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی بند ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے وہ عبادت بھی کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی پابندی بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب وہ تنہائی کے اندر ہوا کریں گے، علیحدہ ہوا کریں گے تنہائیوں کے اندر، تو ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، ان کی خلوتیں پاک نہیں ہوں گی، بلکہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے محارم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان چیزوں کو وہ اپنانا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کے انبار کے باوجود ان کو جہنم میں نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے، 5 باتیں سیکھ لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سیکھوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھلا کیا، اور ایک انگلی پر 5 باتیں آپ نے گئی، ان میں سے جو سب سے پہلی بات آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو بتلائی اور سکھلائی ہے، اور فرمایا اس کو سیکھنا بھی ہے، دوسروں کو بتلانا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اتق المحارم تکن احد الناس، اتق المحارم تکن احد الناس، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو یہ ذہن میں بات ڈال لیجیے، ذہن میں بات ڈال لیجیے کہ اگر ہم متقی اور پرہیزگار نہیں بنے، اگرچہ نیکیوں کے انبار ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی کاؤنٹر کے اندر کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے اس فرمان عظیم الشان کو دل کے اندر بٹھا لیجیے کہ جو بھی جن چیزوں سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں روک دیا، ان سے رک جائیے۔ یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں ولایت یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا ہو، بلکہ اصل ولایت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے محارم اور حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائے، یہ اصل ولایت ہے۔ اور سورہ یونس میں جو اللہ رب العالمین نقشہ کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، جو میرے دوست ہیں،
لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن میرے دوست ہیں کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ بچتے رہے۔ دوسرے الفاظ میں جنہوں نے مجھ کو مان لیا اور مجھ کو ماننے کے بعد میری ماننا انہوں نے شروع کر دیا، جنہوں نے مجھ کو مان لیا، میرے اوپر ایمان لے آئے اور مجھے ماننے کے بعد میری ماننے لگ گئے، میرے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا، وہ میرے دوست ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دوست ہم بن جائیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر دیں۔ اور گناہوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کر دی۔ جب ہمارے ذہن کے اندر یہ نقشہ آ جائے گا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، پل پل سے باخبر ہے، نیکی کریں گے تو اس کا جو بدلہ ہمیں دے گا، اگر ہم نے غلطی کی، کوتاہی کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ پڑے گی سب۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں لیکن گناہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ کی پکڑ بھی نہ آئے میرے اوپر اور میں اپنی منمانیوں کے اوپر بھی لگا رہوں۔ تو انہوں نے بڑے پیار کے ساتھ ان کو بات سنی، کہنے لگے ہاں مجھے طریقہ پتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ جب بھی تو کوئی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کے کر دیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو جاؤں؟ اچھا میں تمہیں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے تمہارے پاس، اس لیے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دے، اللہ کا رزق دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، اگر اس کو میں چھوڑ دوں میں زندہ کیسے رہوں گا؟ تو انہوں نے تیسری بات بتائی، کہنے لگے یہ کائنات زمین و آسمان یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو پھر جب تجھے کوئی ایسی بات پوچھے تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے تو اس کائنات سے باہر نکل کر کے کیا کر۔ تو کہنے لگے میں اللہ کی کائنات سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ اچھا میں تجھے ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ جب تیرے پاس مرگ اور موت آئے، تیری روح قبض کرنا چاہے تو تو آگے سے کہہ دینا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے توبہ کرنے کا وقت دے دو، میں نے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے جو فرما دیا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو نہ نیک نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ اچھا کہتے میں تجھے ایک اور بات بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ جب قبر کے اندر تیرے پاس منکر نکیر ہے نا سوال کرنے کے لیے، تو ان کو کہہ دینا کہ تمہیں میرے پاس آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، میں تمہارے سوالات کا جواب نہیں دے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے غلاظ شداد، بڑے سخت ہیں، سخت گیر ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر نہیں سکتے۔ اچھا کہتے ہیں ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی وجہ سے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے تو پکڑ کر کے کھڑا ہو جا، کہنا میں نہیں جاتا جہنم، میں نہیں جاتا جہنم۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ میری کیا حیثیت ہے کہ اللہ رب العالمین میرے متعلق فیصلہ کرے اور میں ان کے سامنے اکڑ کر کے کھڑا ہو جاؤں، میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ اے میرے عزیز جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو اللہ کی نافرمانی کرتا کیوں ہے؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کھانا پینا لباس اوڑھنا بچھونا یہ سب کچھ ایک ایک پل کے ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر اس پروردگار کی نافرمانی کرنا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنا لیجیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتلا دیا ہے کہ ہر وقت اپنے ذہن میں باتوں کا استحضار کر لیجیے، اپنی آخرت کا استحضار کیجیے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، رب کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کیجیے۔ عمومی طور پر گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں، زبان غلط استعمال ہوتی ہے، تو انسان اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر
مگن رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے. اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے آپ معافی مانگ لیجیے. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان فرما دیں گے.